ڈیئر ویورز، میں نے آج ہائی بلڈ پریشر ینگ ایج میں 30 سال کی عمر میں کیوں ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آج میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ 30 سال کی عمر میں بلڈ پریشر زیادہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، تو آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں۔ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ڈیئر ویورز، میرا نام ڈاکٹر شکیلہ رحمان ہے۔ میں کرشی مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر سے منسلک ہوں اور اس کے علاوہ میں المصطفیٰ ٹرسٹ والٹن میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج میں اپنے مریضوں کو اور اپنے ویورز کو جس اہم بیماری کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی وہ ہے بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ارلی ایج کے اندر، یعنی 20 سے 30 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں ہائی بلڈ پریشر۔ تو میں یہ اصل میں اس پہ بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر ہم نے سنا ہے 45 سال کی عمر کے بعد یا 60 سال کی عمر کے بعد تو بلڈ پریشر جو ہے وہ اکثر لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے ان کا بلڈ پریشر۔ تو یہ جو 30 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، میں بڑی حیران ہوتی ہوں اپنے کلینک میں بیٹھے ہوئے یا جب میں اپنی ڈیوٹی پر ہوتی ہوں۔ اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ تو نہیں، کبھی کبھار بڑے کوئی ینگ مطلب جو ہے وہ پیشنٹ عمر 35 سال، 30 سال، 28 سال، بلڈ پریشر 200 تک، 200/110، 190/110۔ میں خود بھی حیران ہوتی ہوں کہ یہ ان کا بلڈ پریشر اتنی چھوٹی سی عمر میں اگر اتنا زیادہ ہے تو یہ آگے چل کے کیا کریں گے، کیونکہ جو بلڈ پریشر ہے نا بیسیکلی یہ پہلے تو مریض کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ خون کا وہ دباؤ ہے جو خون کی نالیوں کے اوپر خون گزرتے وقت ڈالتا ہے، بلڈ آرٹریز کے اوپر جس فورس کے ساتھ خون ان میں سے گزرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ کا دباؤ، فشار خون یا بلڈ پریشر۔ اب یہ زیادہ اگر بہت ارلی ایج میں ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں جو 30 سال کی عمر میں آپ کو بلڈ پریشر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتانا یہ ضروری سمجھوں گی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پیشنٹ آیا ہے، اس کی عمر 30 سال ہے اور آپ نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا ہے تو وہ کافی زیادہ ہائی ہے، یعنی 190/110 ہے یا 180 یا 150 اوپر والا اور پھر نیچے والا جو ہے وہ 80 سے زیادہ ہے، تو ہم ایک دم ہی اس کو ڈرا دیں یا ہم اس کو کہہ دیں کہ بھائی آپ ہائپر ٹینسو ہو یا آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر بیسیکلی ہے کیا چیز۔ پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ نارمل بلڈ پریشر 30 سال کی عمر میں کتنا ہونا چاہیے۔ اگر بلڈ پریشر 120/80 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے۔ زیادہ تر ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے نا کہ اگر بلڈ پریشر 120/80 ہے تو وہ نارمل ہے۔ نہیں، بلڈ پریشر 120/80 سے اگر تھوڑا سا کم ہے تو یہ آپ کا نارمل بلڈ پریشر ہے۔ اب اس کو جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو نارمل ہے، اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر، لفظ ہائی نہیں میں نے یوز کیا، ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کس کو کہیں گے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر 120 کی بجائے 129 ہے اور نیچے والا آپ کا 80 ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر۔ اکثر پیشنٹ ہمارے پاس ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کے ساتھ آتے ہیں، اس کو ہم ہائپر ٹینسو ڈائگنوز کر کے تو میڈیسن کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا ہم مریض کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور مریض کو بھی سمجھنا چاہیے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر کے اندر فرق معلوم ہونا چاہیے۔ ایلیویٹڈ وہ کسی وجہ سے بھی ایلیویٹ ہو گیا، آپ کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے، آپ نے کوئی ایکسرسائز کی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی مطلب کھانا کھایا ہے یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں مشقت درکار تھی، تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل کی بجائے تھوڑا سا ایلیویٹ ہو جائے گا، اس کو ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کہیں گے، ہائی بلڈ پریشر نہیں کہیں گے۔ اچھا، اب یہ تو ایلیویٹڈ ہو گیا۔ اب ہائی بلڈ پریشر جو ہے فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، ٹھیک ہے، اور تھرڈ ڈگری، یہ 3 چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ فرسٹ ڈگری جو ہائی بلڈ پریشر کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے اوپر والا 129 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اگر ملی میٹر مرکری پر ڈیسی لیٹر سے اگر زیادہ ہے، یعنی ٹھیک ہے، مطلب کہ 135 تک ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا 129 سے 139 تک ہے اوپر والا، اور نیچے والا جو ہے وہ آپ کا
80 تک ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اب جو ہمارے پاس اس میں ٹائپ 2 ہے یعنی ٹھیک ہے یا سیکنڈ ڈگری ہے، سیکنڈ ڈگری میں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 140 تک چلا جاتا ہے، اوپر والا 139 سے یا 135 سے 140 کے درمیان رہے گا اور نیچے والا آپ کا 85 ہو جائے گا۔ اب جو ٹائپ 3 یا تھرڈ ڈگری ہے وہ ہے 140/90، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا بلڈ پریشر جو ٹائپ 3 ڈگری ہے اور ہائی ہے 140/90۔ عام لوگ جو ہیں ان کا بی پی 140/90 اگر کافی عرصے سے چل رہا ہو تو وہ کہتے ہیں 140/90 تو کوئی زیادہ بلڈ پریشر نہیں، یہ بڑی الرٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر 140/90 ہے تو یہ آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کو ڈائیگنوز کرنے کے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو ہے نہیں، تو آپ نے اس کو کیسے ڈائیگنوز کرنا ہے؟ ایک دفعہ آپ آ گئے، ڈاکٹر نے آپ کا بی پی دیکھ لیا، چیک کر لیا 140/90 ہے تو اس کو ہم ہائی بلڈ پریشر نہیں لیں گے، ہم آپ کا بی پی مانیٹرنگ چارٹ ریکمینڈ کریں گے۔ وہ چارٹ کیسا ہوگا کہ آپ نے صبح و شام 4 دن اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا ہے کہ صبح کے ٹائم کتنا تھا اور شام کے ٹائم آپ کا بلڈ پریشر کتنا تھا۔ جب آپ کلینک میں چل کر آئیں تو 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد بلڈ پریشر آپ اپنا جو ہے وہ ریڈ کروائیں۔ تو صبح و شام یہ 4 دن ریگولر بلڈ پریشر آپ کا چیک اگر ہوتا ہے اور اس مانیٹرنگ چارٹ کے اوپر آپ کا بلڈ پریشر 140/90 ملی میٹر مرکری آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہائپر ٹینسو ہیں۔ اب آپ ہائپر ٹینسو ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ نے اب ٹریٹمنٹ کون سا لینا ہے۔ لیکن یہ جو ارلی ایجز میں 30 سال کی عمر میں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے 140/90 تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جینیٹک فیکٹر ہو، اس میں ہو سکتا ہے آپ کا ان ہیلدی لائف سٹائل ہو سکتا ہے آپ ڈائٹ ایسی لے رہے ہو سکتا ہے آپ سموکنگ بہت زیادہ کرتے ہو، کیونکہ سموکنگ کا ڈائریکٹ تعلق ہے ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ۔ یعنی سموکنگ جو ہے وہ بہت بیڈ ایفیکٹ ڈالتی ہے اور وہ ینگ پرسن کو ہائپر ٹینسو کر دیتی ہے اگر آپ بہت زیادہ سموکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ارلی سٹیجز میں یا ارلی لائف میں۔ یعنی اس کے علاوہ جو ہے پھر باقی جو آپ کا لائف سٹائل ہے یا آپ کی ڈائٹ کے اندر جو ہے سالٹی ڈائٹ کا استعمال زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ رسک فیکٹر تو جینیٹک ہیں، ٹھیک ہے، اوبیسٹی اس کے اندر پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ اگر آپ اوبیسک ہیں پھر آپ کا کھانا پینا جو ہے اس میں سالٹی ڈائٹ ہے، جنک فوڈ ہے، کاربونیٹڈ ڈائٹ آپ لے رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال آپ زیادہ کر رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹس آپ ٹو مچ لے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہائپر ٹینشن کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اتنی ینگ ایج میں، لیکن اگر تھوڑا بہت بی پی زیادہ ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ینگ بندوں کا ویسے ہی بلڈ پریشر تھوڑا سا ایلیویٹڈ رہتا ہے، اس کو ہائی نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر ایلیویٹڈ ہے، ایکسائٹمنٹ میں ایلیویٹڈ ہو گیا، کوئی ایموشنل سٹریس ہے اس کے اندر ایلیویٹڈ ہو گیا، یا کوئی کام کاج ایکسرسائز یا کچھ اس طرح آپ نے کر لیا اس میں وہ تھوڑا سا ایلیویٹ ہو گیا تو اس میں ہم آپ کو ہائپر ٹینسو نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر 30 سال کی عمر میں 140/90 بی پی مانیٹرنگ چارٹ کے بعد آپ کا بلڈ پریشر آتا ہے تو یہ انتہائی آپ کے لیے پریشان کن بات ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلسل بلڈ پریشر زیادہ رہنے سے آپ کا جو ہارٹ ہے وہ تناؤ کا شکار رہے گا، آپ کے ہارٹ مسلز ویک ہوتے جائیں گے، اور ہارٹ جو ہے وہ ایک بنیادی آپ کے جسم کا اعضاء ہے جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ڈیلی کے کام کاج جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہارٹ کے مسل ویک ہو جائیں تو ہارٹ جو ہے وہ پورے جسم کو خون نہیں دے پاتا صحیح طرح سے، بلڈ سرکولیشن آپ کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہارٹ کا پمپنگ ایکشن جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے یا وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا اس کو کام کرنا چاہیے وہ اتنا نہیں کر پاتا۔ تو مسلسل اپنے آپ کو ہائپر ٹینسو رکھنے سے جو بڑے مسائل آتے ہیں ارلی ایجز میں، آپ ہارٹ اٹیک کی طرف چلے جاتے ہو۔ ہارٹ اٹیک کیا کہ آپ کا دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب ارلی عمر میں ہائپر ٹینسو رہتے ہوئے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں میرے جو ینگسٹر جو ہیں ویورز ہیں جو کہ وہ اپنا بہت زیادہ خاص خیال رکھیں، اپنا لائف سٹائل ہیلدی رکھیں، اپنا جو ہے مطلب وزن جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں، اوبیسک نہ ہونے دیں اپنے آپ کو، اور اپنا بلڈ پریشر وقتاً فوقتاً چیک کرواتے رہیں۔ خدا نخواستہ وہ واقعی ہائپر ٹینسو ہے تو پھر اپنے مستند ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کر کے جو آپ کی ضروری ادویات ہیں ان کا آپ پراپر استعمال کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ ینگ عمر میں
ارلی ایج میں 20 سے 30 سال کی عمر میں بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہے، اس حوالے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی تعاون چاہیے، کوئی انفارمیشن چاہیے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، کوئی مطلب کنسلٹیشن کے حوالے سے، کاؤنسلنگ کے حوالے سے، تو آپ marham.com.pk سے marham.com.pk پر آپ مجھے آن کال جو ہے آن لائن بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے کلینک پہ بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں، یا آن لائن marham.com.pk سے آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔ ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں۔